بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ دنیا میں خوشی اور غم یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو خوش ہے وہ صرف خوش ہے، اس کے پاس کوئی غم نہیں ہے، اور کوئی غمگین ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس صرف غم ہی غم ہے، اس کے پاس خوشی کی بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن شیطان خوشی والوں کو ان کا غم دکھاتا ہے اور غم والوں کے پاس تو غم ہی غم ہے، اس لیے خوشیاں ہیں اور بہت ساری ہیں اگر تلاش کریں تو، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ خوشی والا بھی غمگین رہے اور غم والا تو رہے گا ہی رہے گا۔ لیکن یہ سب چیزیں صرف ایک احساس ہے، نہ جانے کتنی جگہ جو تکلیف کی ہے وہاں جینے والے کس انداز سے جیتے ہیں۔ کسی کلپ میں آپ نے سنا ہوگا، کسی نے کسی سے کہا ہم بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانی بہت بڑی بڑی ہے، ہم بڑے بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو سننے والے نے کہا ہم اس طرح سے نہیں سوچتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر کیا سوچتے ہیں؟ فرمایا ہم یہ سوچتے ہیں ساری پریشانیوں سے بڑا اللہ ہے، بس اطمینان ہو جاتا ہے کہ ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے اور وہ بہت بڑا ہے، اس کے سامنے کوئی پریشانی بڑی نہیں ہے۔ ہم اپنی اپنی کچھ عادتیں بدلیں، کھانے پینے کا صحیح نظام قائم کریں، اچھی چیزیں صحت بخش چیزیں کھائی جائیں، نقصان کی چیزیں چھوڑ دی جائیں۔ چاہے برسوں کی عادت ہے تو کیا ہوا، اور اگر دین سمجھ کر چھوڑیں گے تو اللہ کی مدد یقیناً آئے گی۔ نقصان کی چیزیں کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ جو جسم ہے اس کو نقصان پہنچانا یعنی امانت میں خیانت کرنا ہے، اور خیانت کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا، خوشی بھی غم میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے کیا پکائیں، کیا کھائیں، کس چیز میں پکائیں، کون سے برتن میں پکائیں، کب کھائیں، کیسے کھائیں، کتنا چبائیں، کھانے کے کتنے بعد سوئیں، یہ سب چیزیں معلوم کرنے کی ہیں۔ اور جب یہ سب چیزیں کنٹرول میں آئیں گی تو ایک دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ جلدی سوئیں۔ پہلے بھی کلپ میں آپ نے سنا ہے کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ فرمایا غروب کے 2.5 گھنٹے بعد سو جاتا ہوں، طلوع سے 2.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہوں۔ ہم صرف کب تک سنتے رہیں گے، میں بھی کب تک بولتا رہوں گا۔ اللہ ہم سب کو بعمل بنا دے۔ ہماری ایک عادت بن چکی ہے، ہم جس ترتیب پہ جیتے ہیں اسی ترتیب پہ جی رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم بنیاد ڈال رہے ہیں، کل یہ سب چیزیں صحت کی خرابی کے ساتھ مایوسی میں تبدیل ہو جائیں گی، ڈپریشن آئے گا۔ ہم بدل لیں، اپنے آپ کو بدل لیں، ہم دیر تک جو کام کرتے ہیں اسے کل پہ ڈال دیں، اور معلوم ہے کہ آج ہمیں دیر تک کام کرنا پڑے گا، روز کی ہر ہفتے کی روٹین میں ہے کہ دیر تک آج کے دن کرنا ہی پڑتا ہے۔ مثلا کل چھٹی ہے تو بہت سے کام آج نمٹانا پڑتا ہے، بہتوں کو ملازمین کی تنخواہ دینی رہتی ہے، بہتوں کو اور کچھ حساب کرنا رہتا ہے۔ صبح سے ہی یہ فکر لگ جائے کہ ہم اپنے معمول کے مطابق روز جیسے جیتے تھے ویسے آج بھی اپنے کام سے جلدی سے فارغ ہو جائیں گے، ہم مغرب کے بعد کھا لیں گے۔ کسی کی مجبوری ہے تو وہ سمجھے کہ اسے پھر کیا کرنا چاہیے، لیکن عادت کو مجبوری سمجھنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس کا الٹرنیٹ تلاش کیا جائے تو مل جاتا ہے، بہت لوگوں نے کیا اور انہیں مل گیا، اور خبر بھی دیتے رہتے ہیں ہم نے بدل دیا اور سب کچھ بدلا۔ اس لیے نیند جو ہے، نیند اگر چند گھنٹوں کی نیند بھی ضائع ہو جاتی ہے تو پستی واپس آ جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی نیند پوری کریں۔ نیند پوری کرنے کے لیے دن میں سو کر نہ کریں، رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھ کر نیند کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ رات میں دیر کر سو کر صبح سویرے اٹھنے کی کوشش نہ کر کے صبح دیر تک پڑے رہنا۔ یہ واپس زندگی کے ہر شعبے کو بربادی کے لیے کافی ہے۔ رات کے جلدی سو جانے کی وجہ سے پھر صبح اٹھنا آسان ہوتا ہے، تہجد کی توفیق ہو جاتی ہے، نہیں تو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ فرض نماز کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، فرض نماز کے لیے گھر نہیں ہے۔ گھر نوافل کے لیے ہے، سنتوں کے لیے ہے، گھر فرض پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ فرض تو مسجد میں جا کر پڑھنے کے لیے ہے،
اور جب جلدی سوئیں گے تو فرض میں بشاشت ہوگی. اس بشاشت سے بہت سارے جسمانی فائدے ہوتے ہیں، بہت سے فائدے ہوتے ہیں. جسم کی خرابی، جسم کے نقصان سے دین دنیا سب لٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جب صحت ہوتی ہے سب کے بن جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ صحت. اس لیے رات کو کوشش کر کے جلد سے جلد سونے کی عادت ڈالی جائے. سوتے ہیں لوگ. ابھی سفر میں ایک صاحب ملے، بولے 9:30 تک تو سب سو جاتے ہیں. ابھی سفر میں ملے، دن بھر کام کرنے والے لوگ ہیں، بچے ہیں، پڑھتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، دینیات بھی پڑھتے ہیں، اس کا بھی ٹیوشن، اس کا بھی ٹیوشن، اس کے لیے فارغ نہیں، اس کے لیے فارغ نہیں. لیکن انہوں نے اپنی ترتیب بنا رکھا ہے کہ نہیں، اتنے گھنٹے بچوں کو کھیلنے دینا ہے، اچھل کود کرنے دینا ہے، ان کو ایسے کھیل میں لگانا ہے جس میں ان کو جسمانی خوب مشقت ہو، جسمانی طور سے تھک سکیں. ورنہ آج کل بچوں کو کھانا تو اچھا اچھا کھلا دے رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا کھانے کی اس سے بنی ہوئی قوت کا استعمال نہیں کرتے بچے یا بڑا کوئی بھی، تو اس سے بیماریاں لگتی ہیں. اچھے کھانے سے صحت نہیں ہو جاتی. اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ اچھے کھانے سے بننے والی طاقت کا استعمال صحت دیتا ہے. خالی اچھا کھانا کھا لینے سے صحت نہیں ہوتی. جیسی طاقت کی غذا کھایا گیا ویسی طاقت اور محنت کا کام کیا جائے. دن بھر کرسی پہ بیٹھے رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا، ہاں یہ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ آن لائن کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، جیسے چاہے ویسے کر لو. گھر سے نہ نکلنے کی عادت ہو جاتی ہے تو کم سے کم گھر پہ رہ کے ہی اگر کام کرنا ہے تو ایکسرسائز کی عادت ڈالی جائے، ورزش کیا جائے، صبح سویرے کی ٹھنڈی ہوا باہر نکل کر کھایا جائے، اور سورج کی کچھ کرنیں اپنے جسم پر پڑیں، اور کچھ ایسی جگہ جا کر کوئی باغ وغیرہ ہو جہاں ہریالی ہو تو وہاں پھولوں کا دیکھنا، پتوں کا دیکھنا، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہونا، اور ہرے ہرے پتوں کو دیکھ کر کتنی صحت ہے، آنکھ کو پہنچتی ہے، جسم کو پہنچتی ہے. یہ سب چیزیں جب جلدی اٹھیں گے تو ہوگا نا، جلدی سوئیں گے تو ہوگا نا. تو کرنے والے تو کر رہے ہیں، ان کا کام ایسے ہی کرتے ہیں جیسا آپ نے بتایا ہے. بہت پہلے کلپ میں سن رکھا تھا، جب لمبے لمبے بیانات ہوتے تھے تب سے ایسے ہی کر رہے ہیں. نہیں لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، کر رہے ہیں. چہرہ دیکھ کر پوچھا، ماشاءاللہ بہت صحت مند نظر آ رہے ہو، اور چہرے سے لگتا ہے پہلے ایسے نہیں تھے. حشاش بشاش ایسا لگتا ہے 5-10 سال پیچھے چلے گئے، جوان ہو گئے. کا کچھ بھی نہیں، کھانے پہ پورا کنٹرول کیا، پورے گھر والوں نے کیا، صحت بخش چیزیں کھائی جاتی ہیں، اور اس سے بننے والی طاقت کا استعمال بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ چلنا پھرنا دوڑنا یہ سب صبح صبح ہو جاتا ہے. اور صبح فجر کے بعد نہیں سوتا ہوں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو جلدی نیند آتی ہے. دوپہر کا کھانا کھا کر 15 منٹ لیٹ جاتا ہوں. ایسے لوگ ہیں جو کہیں ملازمت بھی کرتے ہیں، 1 سے لے کے 2 تک چھٹی ہوتی ہے، وہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، فالتو بکواس میں وہ ٹائم بیکار کرتے نہیں. بس ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس یہ 1 گھنٹہ ملا ہے چھٹی کا، اس کے اندر ہمیں کھانا کھانا ہے، نماز پڑھنا ہے، آرام کرنا ہے. جب یہ ان کے اوپر دھن سوار رہتی ہے تو اپنا وقت باتوں میں ضائع نہیں کرتے، موبائل میں ضائع نہیں کرتے، ان کو فون نہیں لگاتے، بلکہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم فوراً کھانا کھا لیں، نماز پڑھ لیں، 15 منٹ سو جائیں. ایسے کرنے والے کتنے ہیں جو کر رہے ہیں. ہم نہ کریں اور ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا والی بات غلط ہے. ہاں کسی کی شرعی ایسی مجبوری ہے تو وہ اس مجبوری کو مجبوری سمجھ کر ویسے ہی زندگی گزارتا رہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. بلکہ اس مجبوری کا کوئی حل، کوئی راستہ ہے کیا. ایک صاحب نے کہا میں رات میں دیر میں گھر پہنچتا ہوں، 10 بجے گھر پہنچتا ہوں، اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں، اس کے بعد یہ کرتا ہوں. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی دیکھو، اس میں جو چیز 10 کے بعد کرتے ہو جو کام، اس کی کوئی ترتیب ایسی بنا لو جس کی وجہ سے رات کو 10 کے بعد نہ کرنا ہو. تلاش کرو کہ یہ مسئلے کا کیا حل ہے، یہ مسئلے کا کیا حل ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے. اب وہ جب فکر مند ہوتا ہے آدمی اور کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر راستے تو کھلتے ہی ہیں. انہوں نے سب طے کر لیا اور سوچنا شروع کر دیا اس کو کیسے کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے، اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. تو 10 کے بعد کے بہت سے کام ان کے کنٹرول میں آ گئے اور وہ سونے لگے جلدی. ہم کرنا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے موبائل تو چھوڑنا پڑے گا، موبائل چھوڑنا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں جو مغرب کے بعد موبائل استعمال ہی نہیں کرتے،
انہیں جتنی ضرورت جتنا فون کرنا ہے وہ سب پہلے ہی کر لیتے ہیں. یہ ہم مغرب کے بعد کیوں کریں گے؟ کوئی نہیں ملتا مغرب کے بعد تو یہ بڑی مجبوری کی بات ہے کہ ان سے بات کیے بغیر میرا کام چلے گا ہی نہیں. مجھے تو ان سے بات کرنا لازمی ہے. تو ایک فون کتنی دیر کا ہوگا؟ اگر ان سے بات کرنا لازمی ہے، ان سے بات کرنا ضروری ہے، تو یہ فون کتنا لمبا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دن میں کبھی نہیں ملتے، مغرب بعد ہی ملتے ہیں؟ ان سے بات نہیں کی جا سکتی؟ آپ دن کا کوئی ٹائم مجھے دے دیں، میں آپ سے دن میں بات کر لینا چاہتا ہوں. اگر وہ اس پہ نہ راضی ہوں تو بھی اور ایسی جگہ تو یقیناً بہت کم بات ہوتی ہے کہ جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ دن میں اس کا وقت ہے کہ اس وقت ہی بات کرنا ہے تو وہ فالتو باتیں کرے گا بھی نہیں. تو چند منٹ کی بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کر لی جائے. لیکن بے ترتیب والی زندگی جی کر وقت بھی برباد کیا، صحت بھی برباد کیا، معاشرہ بھی اجاڑا، نسلیں بھی اجاڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہ بری عادتیں لگا رہے ہیں. کیا ایک ایمان والے کا یہی کام ہے ایسے ہی جینا؟ غلطیاں ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن غلطیوں کو مسلسل کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. غلطی سے توبہ کر لینا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. اور ایمان والا غلطی نہیں کرے گا ایسی بات نہیں ہے. غلطی ہوگی تو توبہ کرے گا، پلٹ آئے گا. اور جو مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو ایمان والے کے لیے تو بہت آسان ہے. بے سہارا وہ جس کے پاس اللہ نہ ہو، یتیم وہ جس کے پاس نبی نہ ہو، بھٹکے ہو جس کے پاس شریعت نہ ہو. ہمارے پاس تو سب سے بڑی قوت والا اللہ ہے، اور ہم جب پکارتے ہیں وہ متوجہ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہماری کسی دعا کی طرف ہم جب ہاتھ پھیلائیں، ہم ہاتھ پھیلائے بغیر اسے پکاریں. ہم یہاں کہتے ہیں یا اللہ، ادھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور ہماری زبان نے بول میرے بندے کیا چاہتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں. ہماری ترتیب اتنی بگڑی ہوئی میرے اللہ. مجھے زندگی بھر یہ عادت لگ چکی ہے. اب اس عادت کو میں مجبور ہو کر سمجھتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا. میرے اللہ میری اس عادت کو آپ بدل دیجئے. جس وقت جو کام جیسے کرنا آپ کو پسند ہے اس وقت وہ کام ویسے ہی کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے. اگر ہم نے غلط کھایا، غلط ڈھنگ سے پکایا، غلط چیزوں میں پکایا، نقصان دہ چیز کھایا، تو اب مجھے ایسی چیزوں سے بچا لیجئے. غلط وقت سوئے، غلط وقت جاگے اور بہت نقصان کیا، اے اللہ آپ ہماری صحیح ترتیب کر دیجئے. اور دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر میں لگ جانا چاہیے. اور موبائل فون اس نے نفع پہنچایا تھوڑا سا، نقصان بہت زیادہ ہے. اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق دے اور سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. اسے تو استعمال کرنے سے پہلے اپنے آپ سے بات کرنا چاہیے کہ ہمیں کس سے بات کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. اور رات کا وقت ہوا تو کیا دن میں نہیں ہو سکتی یہ بات؟ اور دن کا وقت بھی ہے تو کیا یہ بات ضروری ہے کرنا؟ اس کا کوئی نفع ہے؟ نہ کریں تو کوئی نقصان ہے؟ پھر کتنی دیر کرنا ہے؟ کتنی دیر کرنا ہے؟ باتیں کرتے ہی رہنا ہے یا اتنی دیر میں ختم کر دینا ہے؟ جب ہم کچھ طے کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو یقیناً انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا. ان سے مانگنے والوں کوئی محروم نہیں رہتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور آج کل بچے بھی کیا ہے، کسی کے 2 ہیں 3 ہیں، کسی کے بہت ہوئے تو 4 ہو گئے. کثیر الاولاد لوگ، ان کے 10 12 بچے. انہوں نے ایک وصولی زندگی گزارا، وصولی زندگی گزار کر اپنے بچوں کی تربیت ایسی کیا کہ بچے خود وصول والے بنے، ایک اچھی زندگی والے بنے. زندگی ایک ایک لمحے کو کام ملے اور صحت مند رہے. ہمارے پاس یہ مجبوری ہے، ہمارے پاس وہ مجبوری ہے. بس یہ بری سوچ سے اللہ بچائے. کوئی مجبوری نہیں ہوتی. ہم اللہ کے سامنے مجبور ہیں، شریعت کے سامنے مجبور ہیں کہ ہم اس سے خلاف نہیں کر سکتے. اور جب ہم ایسی سوچنا شروع کریں گے اور اللہ سے مدد مانگنا شروع کریں گے تو برسوں کی ایک ڈھرے پر گزری ہوئی زندگی، ایک طریقے پر گزری ہوئی زندگی کو ہم اللہ سے مانگ کر اور پکا ارادہ کر کے بدل سکتے ہیں. بالکل بدلے گی. اللہ کی قسم، اللہ سے مانگنے والا کوئی محروم نہ رہا ہے، نہ رہے گا. اور جس ضرورت کو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری آج کی ضرورت ہے. جو ہماری ضرورتیں آج کی مانگ رہے ہیں اللہ کل پوری کیوں کرے گا؟ ہو سکتا ہے کسی مسئلے سے، ہماری تربیت کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی اور خوبی ڈالنے کے لیے کچھ آگے پیچھے تو کر دے گا، لیکن ضرور ہماری زندگی بدلے گی.
اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گھنٹوں کی نیند کو ضائع کر دینا بھی ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھنا۔ کوئی کام نہ ہو، کوئی کام نہ، کتنا بہترین کام ہے، کتاب پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، نفلیں پڑھا جائے، قضاء عمری پڑھا جائے، روزہ قضا ہے تو روزہ قضا رکھا جائے۔ دل کے بنانے میں، اللہ کا تعلق حاصل کرنے میں، تقوی حاصل کرنے میں سب سے زیادہ اثر والی چیز روزہ ہے۔ تو ہونے کو تو سب ہو سکتا ہے، کرنے والے کر رہے ہیں اور پانے والے پا رہے ہیں۔ جو کر رہا ہے وہ پا رہا ہے، جو سوچ رہا ہے وہ خالی سوچتے بیٹھا ہے۔ اس کی ڈائری میں یہی بات اس کی زندگی میں کل کریں گے، آئندہ کریں گے، اور کسی کو جوش جذبات آتے ہیں تو چند دن کر کے پھر سست ہو جاتا ہے۔ نہیں، طبیعت چلے نہ چلے، ہم نے یہ اصول بنایا ہے، اب ہم اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے وقت پر پابندی سے عمل کریں گے، کیونکہ جن اعمال سے زیادہ نفع ہوگا، شیطان اسی میں کوشش کرے گا کہ یہ جلدی سے اس کام کو پورا نہ کر سکے، اور کرنا شروع کیا ہے تو اس کے دل میں اتنے وسوسے ڈالو۔ مثلا صبح کا چلنا ہی ہے، 4 دن، 1 ہفتے، 10 دن چل لیا، اس کے بعد اب آج طبیعت بہت سست ہے، بس تو آج سست ہے تو آج ہی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عنوان تو نفس شیطان ہی دیتے رہتے ہیں۔ جو کام کرنے کا ہے اس کو وہ کل پہ ٹالتے ہیں۔ ہم سمجھ جائیں کہ یہ کل جو اس نے کہا ہے، یہ کام، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج ہی اور ابھی کرنا ہے۔ جب آج ہی اور ابھی یہ کام ہوگا تو اس کا نفع خود دیکھیں گے۔ تھوڑا وہ کام شروع کرتے ہی، یعنی مثلا ٹہلنا ہی ہے، جتنی رکاوٹ، جتنی سستی، جتنی ایسے خیالات، تھک گئے، رہنے دو، سو جاؤ، یہ سب خیالات تھوڑا سا چلنا شروع کریں، ہمت کر کے تھوڑی دیر کے اندر سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جس کام سے وہ روک رہا تھا وہ کام ہم نے کر لیا، اس عمل کو کر لیا، تو عمل جو ہے ہمارا دین ہے، ہمارا دین دنیا کے فائدے کا ہے، تو پھر اس کو، اس کی نفس شیطان کو غذا نہیں ملتی، اور یہ نفس شیطان کی غذا ہے، اگر اس کی بات مان لیا تو مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی بات نہ مان کر، ہمت کر کے، اللہ سے ہمت مانگ کر، ایسے وقت کو جس کے بارے میں رکاوٹ ڈالتا ہے ان کاموں کو کر لینا، ہماری روحانیت مضبوط ہوگی، ہم اللہ کا تعلق ملے گا، ہمارا ڈپریشن ختم ہوگا، ہماری مایوسی ختم ہوگی، اپنے اوپر ایک اعتماد پیدا ہوگا اللہ کی رحمت سے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہر کام بھلا کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت ساری باتیں شکیل اپنے لیے کہہ رہا ہے، اللہ اسے کہنے سے زیادہ باعمل بنائے، اللہ کرے سننے والے بھی باعمل بن جائیں، اور اسی دنیا میں رہ کر اسی زندگی میں نفع اٹھانے کی توفیق ہو۔ مرنے کے بعد تو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، دنیا میں ہی کیا ہوا مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔